السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم هدیا بالغ الكعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان لا چکے لوگوں، جب تک تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر یعنی قصدن ہلاک کرے گا تو اس کی جزا یعنی بدلہ جانوروں میں سے ویسا ہی جانور ہوگا جو اس نے ہلاک کیا۔ اس جانور کے انتخاب کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف پسند افراد کریں گے، اسے بطور قربانی کعبے تک پہنچایا جائے گا یا پھر کفارہ مساکین کو کھلا کر ادا کیا جائے گا یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے، تاکہ غلطی کرنے والا اپنے عمل کی سزا چکھے۔ جو پہلے گزر چکا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو پھر سے دوبارہ کرے گا پس اللہ کا قانون اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بڑی قوت سے انتقام لینے والا ہے۔ اسی آیت کا ہندی ترجمہ یہاں اس شکل میں موجود ہے۔ اس آیت میں یہ آیت اور اس سے پہلے کی آیت، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی آیتیں ہیں، بلکہ اس کے بعد والی بھی ایک آیت۔ یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے ایک مخصوص سیاق میں کہ حالت احرام میں ہے اور وہاں پہ کچھ وہ کام ہو گیا جس کام کی اجازت نہیں ہے، یعنی شکار ہو گیا جس کی اجازت وہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں ہمیں اس آیت کے سے دو چیزیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ایک حل بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جو چیز ہمیں یہاں سے اس سے اخذ کرنی ہے، لینی ہے، سمجھنی ہے اپنی زندگی کے لیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخر یہ سزا دی کیوں جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم بالقصد برائی پہ جمے رہے تو پھر اس کا نتیجہ بہت ہی خراب ہونے والا ہے۔ اور اس برائی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ نہ ہو، ریپیٹیشن نہ ہو، اور پھر انسان صحیح راہ پہ چلتا رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ یہاں پہلی جو چیز ہے وجہ بیان کی جا رہی ہے لیذوق وبال امرہ، تاکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو وہ چکھ سکے۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کی ایجاد میں انسان کا خود دخل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے ہیں، مسئلوں کی گنتی کی جائے تو زندگی میں بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، لغزشیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں ہماری زندگی کے روزانہ کی زندگی میں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی کرنے کاموں کے نتائج کی شکل میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن ان مثال طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسپیڈ سے کوئی گاڑی چلاتا ہے اور بہت زیادہ اسپیڈ سے چلاتا ہے، جو پرمیٹڈ اسپیڈ ہے اس سے زیادہ چلاتا ہے، تو اس میں بہت سارے امکانات ہیں اور کئی مرتبہ وہ امکان جو ہے حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ پہلا امکان یہ ہے کہ وہ خود اسی گاڑی پلٹ سکتی ہے، دوسرا امکان یہ ہے کہ دوسروں کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ اور بھی کچھ بہت بڑے پیمانے پہ نقصان کر سکتا ہے، جس سے کہ پورا انفراسٹرکچر بھی ڈسٹرب ہو، خود وہ بھی ڈسٹرب ہو، اس کا جسم تکلیفیں پڑے اور دوسرے لوگ بھی تکلیفیں پڑے، یعنی ایک پوری چین بن سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اگر کوئی سزا دی جاتی ہے، وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ مجھ سے یہاں پہ غلطی ہوئی تھی، اور دوبارہ اس غلطی کے ہونے کے امکان جب بھی ہو فوراً اس کو اپنی چیزیں یاد آ جائیں۔ اس سبب کو جاننے سے انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اس کو وجہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سبب بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے آرٹیکلس لکھے ہیں، لیکن ہم چونکہ ایک عام فہم زندگی کے لیے عام فہم باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس بہت ہی مختصر انداز میں اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایک ایسا حکم جس کا جو حکم دیا گیا اس کے خلاف ورزی ہم سے ہو گئی ہے، تو اس خلاف ورزی دوبارہ نہ ہونے پائے اور جو ہو چکا ہے اس کی سزا ہمیں مل جائے، آئندہ کے لیے بھی ہمیں احتیاط ہو جائے، تو اس کے لیے یہاں پہ ایک پنشمنٹ ہے۔ پنشمنٹ یا سزا یا جزا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، کہ یہ قربانی دی جائے گی، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، روزہ رکھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں تین چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، لیکن ان تینوں کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پہ؟ کہ انسان محتاط ہو جائے کہ دوبارہ سے ایسی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں نقصانات عام ہوتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر دوبارہ سے کیا
ریپیٹ کیا، ہٹ درمی اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا جو نظام ہے گرفت کا، وہ نظام بہت ہی سخت ہے۔ اس میں جیسا آپ نے فرمایا، یقیناً ایک تو ایک سبق جو ہم سب کو، جو ہر وقت کے لیے ہے، کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو اگر ہم کرتے ہیں اور قصدن کرتے ہیں، جان بوجھ کے اگر کیا جاتا ہے تو وہ صورتحال اور ہوتی ہے، اور غلطی سے ہو جائے تو وہ صورتحال اور ہوتی ہے۔ قرآن میں دیگر جگہوں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی نے نادانی یا غلطی سے کوئی غلط کام کر لیا اور اس نے فوراً توبہ کر کے اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، یعنی اس غلط کام کے برے اثرات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور آگے اگر وہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے تو اس کے نتائج، اس کے پاس ہر طرح کے فائدے، دنیاوی بھی اور اخروی دونوں جہانوں کے فائدوں کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن شکار ایک ایسی چیز ہے کہ جو قصدن ہی کیا جاتا ہے، اور پچھلی آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کہ جب شکار سامنے سے جا رہا ہے آپ کے تیر کے یا آپ کے نیزے کے، یعنی آپ کے ہتھیار کی رینج میں ہے وہ، تو ایسے میں جی چاہ رہا ہے کہ اس کو ہلاک کر لیں، لیکن ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو یہ تو ہی بندگی کی نشانی۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے وہ شکار کر لیا تو یہ ایک بغاوت ہو گئی، ایک کھلی بغاوت، ایک سرکشی اللہ کے احکامات سے، تو اس کے لیے بھی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اور اس میں دیکھیے، جہاں یعنی اتنا ویل اسٹرکچرڈ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ہمارے لائف اسٹائل کے لیے، کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے، یعنی سوری آپ نے قصدن شکار مار لیا، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے بدلے آپ ویسا ہی جانور لیں گے جیسا آپ نے ہلاک کیا ہے، اور اس کے لیے دو انصاف پسند آدمی جو صحیح فیصلہ کر سکے کہ ہاں بھئی یہ جانور جو ہے یہ کمپنسیشن کے لیے ٹھیک ہے، اس جانور کے مطابق ہے، قیمتاً ویسا ہی ہے، ہر طرح سے جو مطابق ہے، تو اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں جانور دستیاب نہیں ہے یا آپ نہیں لے سکتے، تو دوسری شکل یہ بتائی گئی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، دو جو انصاف پسند لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جانور اس کے برابر کا ہوگا، اب اگر اس کی جگہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس جانور کی قیمت طے کر کے اتنی ہی قیمت کا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، کیونکہ یہ اس طرح سے ہم نہ سوچے کہ جانور جو ملتا وہ تو مہنگا ملتا، ہم کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے تو بچ جائیں گے۔ کیونکہ جہاں انصاف پسند لوگوں کی بات کی گئی ہے تو قرآن جو ہے وہ انصاف کو انشور کرنا چاہتا ہے کہ جسٹس شوڈ بی ڈن۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سزا ملے، آپ مزہ چکھ لیں، اور وہ جو پنچنگ ہوتا ہے وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب جیب سے پیسے نکلتے، مال نکلتا ہے۔ تو جو جانور ایکولنٹ ہے، جو ویسے ہی طے کیا گیا ہے کہ جیسا آپ نے ہلاک کیا تھا، تو اگر وہ جانور وہاں نہیں مل رہا کسی بھی وجہ سے، تو پھر جو قیمت اس کی ہوگی اس کے برابر آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اچھا، مسکینوں کو بھی کھانا اگر کسی وجہ سے وہاں نظم نہیں ہے، یا آپ کے پاس اس وقت اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں، تو پھر روزوں کی بات ہے۔ اب روزوں کے تعلق سے پیچھے مائدہ میں 89 میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا یا 3 روزے، تو اسی حساب سے ہم یہاں پہ پھر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اتنے کا جانور تھا، اس میں سے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، اگر اتنے مسکین نہیں ہے تو اس کے برابر کتنے روزے ہوں گے وہ ہم رکھیں گے۔ یہ پورا جیسے میں نے کہا اسٹرکچرڈ سسٹم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ سزا جو ہے ہمیں یاد رکھے، ہمیں یاد دلاتی رہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے یہ سزا ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیچھے ہو چکا ہو چکا، اب اگر آگے کرو گے نہیں، تمہیں تنبیہ کر دی گئی، تمہیں یہ بات بتا دی گئی ہے، تو اب اگر آگے کرو گے تو پھر پکڑ اور سخت ہے، دنیاوی بھی اور آخروی بھی۔ تو یہاں ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں انسٹرکشنز اور احکامات دیے ہیں اور ہمارے علم میں ہیں، اچھا کوئی یہ کہے کہ بھئی قرآن میں ہوگا، میں نے تو نہیں پڑھا، تو وہ ذمہ داری اسی کی ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا، لا علمی ظاہر نہیں کر سکتا کہ سوری کہ قرآن میں ہوگا، میں نے قرآن پڑھا نہیں، اس نے مجھے پتہ نہیں۔ اب سوال یہ آپ نے کوئی نہیں پڑھا، آپ کو تو پڑھنا تھا اگر آپ مسلم تھے،
اور اللہ پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ، نبی پہ، تو آپ کو تو اسے پڑھنا تھا، اس لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں، میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ اگر انہیں جیسے قرآن پڑھنے کی بات کہی یا کوئی ترجمہ انہیں دیا، تو ایک جگہ تو واضح طور سے مجھ سے کہا گیا کہ بھئی اگر ابھی پڑھ لیا تو پھر تو پکڑ ہونے لگے گی، ہم تو یہ کہیں گے اللہ میاں ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے۔ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ایگزیکٹلی، الفاظ میں الٹ پلٹ ہو سکتی ہے ایگزیکٹلی، لیکن یہ تھیم تھا کہ ہم اگر قرآن کو پڑھ لیں گے، سمجھنے لگیں گے، تو پھر پکڑ آ جائے گی، تو پکڑ تو ہر حالت میں ہے، بلکہ اگر آپ نے نہیں سمجھا اور عمل نہیں کیا تو پکڑ دگنی ہے کہ آپ نے قرآن کی بے حرمتی کری ہے، قرآن کی آپ نے تکذیب کی ہے، کیوں کتاب ہدایت تھی موجود، آپ اسے پڑھتے رہے لیکن بنا سمجھے پڑھا، سمجھ کے یا تو غفلت میں نہیں پڑھا، یہ اس لیے نہیں پڑھا کہ پکڑ ہو جائے گی کسی بھی وجہ سے، لیکن پکڑ تو ہے اور اس پہ یقیناً مزید سخت ہے۔ تو قرآن کو سمجھیں اور جو اللہ نے احکامات بتائیں ان پہ عمل کریں، اس سے اگر سرکشی کریں گے، بغاوت کریں گے، تو وہ سزا یقیناً ملے گی۔ چلے طارق صاحب اگلی آیت لے لیں۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ سمندر کی چیزوں کا شکار اور کھانے کے لیے ان کا استعمال تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے حلال کر دیا گیا، جب تک تم حالت احرام میں رہو۔ خشکی کی چیزوں کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے پاس تم کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات ہے سمجھنے کی رک کر، کہ حج جس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، جس طرح سے وہاں اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ چل کے آتے ہیں دور سے، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، سمندر کے راستے سے آتے ہیں، اور سمندر میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ان کا سلسلہ لامتناہی ہے، اینڈ لیس ہے، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں صحرائی زندگی میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی تعداد نسبتاً مختصر ہے، اور ان کو اگر ڈسٹرب کیا گیا تو اس کی وجہ سے وہاں کا جو نظام حیات ہے، سائیکل ہے وہاں کا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ احتیاطاً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ سمندر سے سفر کر رہے ہیں، سمندر سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، یا وہاں کا جو سی فوڈ جو بھی مارکیٹ ہے، جو بھی اویلیبلٹی ہے وہاں پہ جو بھی شکار کیا جائے، اس میں حاصل کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ساز و سامان کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے کے لیے۔ لیکن جو خشکی کی چیزیں ہیں اس کے اندر احتیاط ضروری ہے، جب تک حالت احرام میں لوگ رہیں گے وہاں پہ، یعنی ایک مخصوص مقصد کے لیے جب تک وہ اجتماع قائم رہے گا، چلتا رہے گا، اس وقت تک ان چیزوں کی ممانعت ہے، وہ منع ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک بات یہ بھی کہہ دی گئی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ آخرت میں ہمیں جہاں پہ جانا ہے وہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اسی لیے اللہ ہی کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق چلنا ہے، اسی کا تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ جانا اسی کے پاس میں ہے۔ خشکی کے تعلق سے جو احکام ہیں وہ بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور تری کے تعلق سے جو احکام ہیں وہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اس نے کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی لاجک ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی منطق ہے، اور بے بنیاد بے وجہ اس کے احکام نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے احکام کی وجہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن اس کی ہمیں دعوت دیتا ہے، اور ہمیں اس پہ عمل بھی مکمل طریقے سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ جانا ہم سب کو اسی کے پاس ہے۔ جب اس کے پاس جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے سلسلے میں ہم سے بات پرس ہوگی، اور اس کا صحیح جواب ہمارے یہاں پہ صحیح اعمال ہی ہوں گے، اور ہمارے غلط جواب ہماری اس دنیا کے غلط اعمال ہی وہاں پہ اصل غلط جواب ہوں گے۔ دیکھیے، آج ہم جس اینیمل کنزرویشن پریزرویشن کی بات کرتے ہیں، ایکو سسٹم کے پریزرویشن کی بات کرتے ہیں، ایکو سسٹم کے بیلنس کی بات کرتے ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وقت ہی حکم دے کے ہمیں سمجھا دی گئی ہیں۔ وہ بات اور ہے کہ اس وقت انہیں اس طرح نہیں سمجھا گیا، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ وہاں اجتماع ہوتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں ایک بڑی تعداد میں۔ اب اتنے سارے لوگ اگر وہاں جو اینیمل لائف موجود ہے اس کو شکار کر لیں گے تو وہاں تو اینیمل لائف ختم ہو جائے گی، یعنی پورا جو ایکولوجیکل ویب ہے وہاں کا وہ پورا ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں، کہ ہریالی کیسی ہے، جانور کیسے ہیں،
ان کی ایک دوسرے پہ ڈپینڈنس ہوتی ہے، اور یہ وہ توازن ہے جو ہماری ایکو سسٹمس میں پایا جاتا ہے۔ اگر اسے ہم اپنے ہاں دیکھیں یا ایک موٹے طور سے ہم سمجھیں تو دیکھیے یعنی وہ جانور ہوتے ہیں جن کو ہم کارنیورس کہتے ہیں جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اچھا، جن دوسرے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ویجیٹیشن پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، یعنی کارنیورس میں آپ سمجھ لیجیے جیسے شیر ہے یا اس کے خاندان کے جانور ہیں، وہ شکار کس کے کرتے ہیں؟ جیسے ہرن ہے یا اور جگالی کرنے والے جانور ہیں۔ یہ جگالی کرنے والے جانور جن کو یہ شیر اور ان کے خاندان کے دوسرے جانور کھاتے ہیں، یہ ہریالی کو کھاتے ہیں۔ اب یہاں توازن اس طرح سے ہے کہ اگر شیروں کی آبادی یا کارنیورس کی آبادی کم ہو جائے گی تو یہ جو ہربیورس ہیں، جو سبزہ خور جانور ہیں، ان کی آبادی بہت بڑھ جائے گی۔ ان کی آبادی بڑھ جائے گی تو یہ نارملی اپنا کھانا کھانے کے لیے جو سبزے کو کھاتے تھے وہ بہت زیادہ سبزہ کھانے لگیں گے، یعنی ہریالی ختم ہونے لگے گی، سبزہ خشک ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر ہربیورس کم ہو گئے اور کارنیورس اپنی جگہ موجود ہیں تو ان شکاری جانوروں کو کھانے کے لیے شکار نہیں ملے گا، تو وہ پھر انسانی بستیوں کا رخ کریں گے اور وہاں حملے کرنے لگیں گے۔ اس طرح کی جو ڈسٹربینس ہیں، اچھا ان سب چیزوں کے رہنے کے لیے جنگلات ہیں جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے جس میں وہ رہتے ہیں۔ ہم اپنے ہاں یہ دیکھتے ہیں آج کل، بلکہ بہت جگہ سے خبریں آتی ہیں کہ جنگلوں کی کٹائی کی وجہ سے، نیچرل ہیبیٹیٹ کے ختم ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں جانور جو ہیں وہ انسانی آبادیوں کی طرف، بستیوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ یہ میں مثال اس سے دے رہا ہوں کہ یہ سب وہ بیلنس ہے جو قدرت میں قائم ہے، اور یہ وہی بیلنس ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، توازن کو بالکل ایمانداری سے، صحیح انداز سے قائم کرو، اور اس میں کسی طرح کو گھٹاؤ مت، یعنی کسی چیز کو ایسا مت گھٹاؤ کہ توازن بگڑ جائے۔ توازن جو ہے، بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر اتنے ساری آپ لوگ جو وہاں ہر سال جاتے ہیں، وہ وہاں ظاہر ہے اگر شکار کرتے تو وہ جانور وہاں ختم ہو جاتے، یعنی پورا ایکو سسٹم وہاں کا، اس ڈیزرٹ لائف کا جس میں اینیمل ویسے ہی کم ہوتے ہیں، چند قسمیں پائی جاتی ہیں، وہ لائف ختم ہو جاتی، پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا۔ اسی لیے یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ آپ جو بھی آپ کا ہدیہ ہے اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیے آپ، تاکہ وہاں کے جو لوکل ریسورسز ہیں وہ برڈن نہ ہوں۔ لوکل ذرائع، جو لوکل ریسورسز ہیں کھانے پینے کے، وہ اسٹرین نہ ہو، کیونکہ بات جانور ہی کی نہیں ہے، بات اور چیزوں کی بھی ہے۔ اس لیے لوگ پہلے، جب یہ ہوائی سہولتیں اتنی نہیں تھی، مجھے یاد ہے بچپن میں جب لوگ سمندری جہاز سے حج کو جایا کرتے تھے تو وہ پورا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے، یعنی دالیں بھی ہوتی تھی، اناج بھی ہوتا تھا، اسٹوو اور چولہے بھی ہوتے تھے کھانا پکانے کے لیے، یعنی سارا سامان لے کے چلتے تھے تاکہ راستہ بھی کٹ جائے اور وہاں بھی دشواری نہ ہو۔ کیونکہ آج جو ایڈوانس سسٹم ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن ڈیولپ ہو گئی، چیزیں ادھر سے ادھر بہت تیزی سے آنے لگی، یعنی بہت زبردست تبدیلی آئی ہے پیچھے 50 سال پہ۔ ورنہ 50 60 سال پہلے وہاں یہ انداز تھا ہی نہیں حج کا جو آج ہے، کہ پیکڈ اور ہر چیزیں فروزن موجود ہیں، لوگ خرید سکتے ہیں۔ تو اس وقت کی بات دیکھیے، اور یہ چیز ایسا نہیں ہے، آج بھی اپلیکیبل ہے، میں اس طرف بھی ابھی آ رہا ہوں۔ تو یہ چیز اس لیے رکھی گئی تھی کہ کسی ایک جگہ پر اگر بہت زیادہ لوگ پہنچ رہے ہیں تو وہاں کے لوکل ریسورسز پہ اگر برڈن پڑے گا تو وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ متاثر ہوگی، اور اسی وقت نہیں ہوگی بلکہ جب آپ چلے آئیں گے واپس تو وہاں کے ریسورسز اتنے کم ہو چکے ہوں گے کہ انہیں آگے سال میں بھی ان جانوروں کو، کیونکہ جانور ایک دن میں پل کے بڑا نہیں ہوتا، ان جانوروں کو ریئر کرنے میں، پالنے میں، ہریالیوں کو تیار کرنے میں، فصلوں کو تیار کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو کہا گیا ہے۔ سمندر کا رخ یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ڈیزرٹ لائف میں یا کہیں پہ بھی زمین پہ ملتی ہے۔ سمندر میں جیسا آپ نے کہا کہ سمندر پورا ایک یونٹ ہے، ہول ہے، جس میں جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں، مچھلی ہوں مینلی یا اور بھی جو سی فوڈس ہیں، ان کا موومنٹ بھی ہے اور بہت بڑی مقدار میں، پلینٹی میں ہے۔ تو وہاں سے اگر آپ شکار کریں گے تو ایکو سسٹم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لوکل ایکو سسٹم متاثر نہیں ہوگا۔ تو یہ بالکل آج کے حساب سے اگر ہم سمجھیں تو یہ ایکو سسٹم کے کنزرویشن کی ایک بڑی بہترین اسکیم ہے جو دی گئی ہے، کہ سی فوڈ تم کھا سکتے ہو، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اینیمل پروٹین یا اینیمل کے شکار پہ پابندی لگا دی گئی ہو کہ صاحب آپ، جیسے کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے نا کہ صاحب ہم اس کیفیت میں ہیں تو ہم گوشت نہیں کھائیں گے،
جیسے اور فیتھ کے لوگوں میں ہمیں دکھتا ہے کہ اس کیفیت میں ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اس کیفیت میں ہم پیاز نہیں کھائیں گے، اس میں دال نہیں کھائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف وہاں کی ایکو سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہے کہ وہاں تم شکار مت کر لینا، ہاں لیکن سمندروں میں جو چیزیں موجود ہیں تم کھا سکتے ہو، تو اس میں بھی جانور موجود ہیں، مچھلی ہے، یعنی اینیمل پروٹین آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، آپ گوشت وہاں سے کھا سکتے ہیں، خشکی میں آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ آپ کی غلطی جو ہوگی، جس کی پیچھے آیت میں مثال تھی، شکار آپ کر لیں گے تو وہاں کے جو ایکو سسٹم کو ڈیمیج ہوگا، اس کی سزا پھر آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ جو دیکھیے 1400 سال پہلے جس وقت یہ آیت آئی تھی، اور اس کے بہت بعد تک لوگوں کو اس ایکو سسٹم کے بیلنس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ ماحول کی یہ سمجھ ہماری محض 100 سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک اللہ کے حکم کے طور پہ مانا جاتا تھا، آج بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن آج اس کی حکمت ہم سمجھتے ہیں۔ اور اس حکمت کے لیے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت نمبر 53 ہے، 53، وہ بہت واضح طور سے بتاتی ہے کہ ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے، اپنی نشانی دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یعنی باہر بھی، یونیورس میں بھی، اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پہ ثابت ہو جائے، انہیں یقین ہو جائے کہ قرآن برحق ہے۔ تو قرآن میں جو چیزیں اللہ کے احکامات آئے ہیں، ان کو اگر ہم اس وقت نہیں سمجھتے تھے تو آج ہم سمجھ پا رہے ہیں، اور آج بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے اور قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورا قرآن ہم آج بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بہت سے ایسے نکات ہیں جو بعد کے زمانے میں جو علوم آئیں گے، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، ان علوم سے قرآن میں سے نئی چیزیں کھلیں گی، کیونکہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمیں آیات کھلتی رہیں گی، کائنات کی بھی، ہمارے اندر بھی، اور ہر جگہ، جس سے کہ ہمیں قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی رہے گی۔ تو یہاں بہرحال اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، اس سے ہمیں رکنا ہے، آج چاہے ہم اس کی حکمت سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنی ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جس کا آخری حصے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کس اللہ کا جس کے پاس تم کو اکٹھا کیا جائے، یعنی جہاں تمہیں جانا ہے، جس کو جواب دہی کرنی ہے، اس کے احکامات پہ چلو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو نہ کرو، اور جن چیزوں کو حکم دیا گیا ہے اسے کرو۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں روکتے ہیں، یہ مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔